السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائی اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ایک انتہائی اہم ٹاپک کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، اور وہ اہم ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں کیا نوجوان اور کیا بوڑھے، بڑی عمر کے لوگ اور بچے، اور خصوصاً خواتین، نوجوان لڑکیاں، یہ سارے کے سارے ایک بہت ہی خطرناک بیماری میں یہ بہتے چلے جا رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور وہ خطرناک بیماری ہے کیا؟ اور وہ بیماری ایسی ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے پھر نت نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ پھر نت نئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اور وہ پھر بیماریاں خون میں جو ہے نت نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ بیماریاں نسلوں تک جاتی ہیں۔ اور وہ بنیادی جو بیماری کیا ہے جس میں ہمارے لوگ جو ہے وہ بہتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں اس بیماری میں بہہ رہے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے نشہ۔ ہمارے ہاں کیا نوجوان، کیا بڑی عمر کے لوگ، کیا بوڑھے، کیا بچے، خواتین، اور یہاں تک کہ ستم ظریفی کہ ہماری نوجوان لڑکیاں اس نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں آج کی ویڈیو میں بیداری مہم کی نسبت سے شعور دلانے کے لیے، اس حوالے سے احساس دلانے کے لیے، آپ کی سب کی توجہ کو اس طرف مبذول کرانے کے لیے چند گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ میری ان گزارشات کو سنیں، اور پھر اس میں آپ خود حصہ ڈالیں اس اچھائی کو پھیلانے میں، اور اس برائی کی روک تھام کے لیے جس انداز سے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اس پیغام کو پھیلائیں، خود پیغام پھیلائیں، کوشش کریں ہم سب مل کے اس چیز کا جو ہے راستہ روکیں۔ نوجوان جو ہے وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، نوجوان کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ہم اس لیے، اگر یہی نوجوان جو ہے یہ بیدار ہو، نیک ہو اور پرعزم ہو تو قومیں جو ہے وہ دنیا میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہیں۔ مگر آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ایک خطرناک بیماری میں بہتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ خطرناک بیماری کوئی اور نہیں، یہی نشہ ہے۔ نشے کی لعنت میں مبتلا ہو کر اپنا دین اور دنیا اور آخرت سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ نوجوان بھائیوں، آپ کو اسپیشلی خطاب اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ہی قوم کا مشترکہ اثاثہ اور سرمایہ ہیں۔ قومیں ترقی کرتی ہیں نوجوانوں کے بل بوتے پر، بڑھاپے میں تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے۔ ساری ذہانت، ساری طاقت اور ساری صلاحیت وہ ہوتی ہے نوجوانی میں۔ تو نوجوانوں کو، اس لیے بچوں کو، نوجوانوں کو اور خواتین کو میں درخواست کرتا ہوں بطور خاص، یہ جو بوڑھے بوڑھے نشے میں مبتلا ہیں، یہ بھی بس یہ نوجوانی میں یہ نشے کی لت میں پڑ گئے، تو اب یہ نشہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یہ بڑھاپے میں جو اس لت میں ہے، اس بیماری میں ہے، یہ تباہ ہو رہے ہیں۔ تو نوجوانوں، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، یہ نشہ جو ہے یاد رکھو، یہ وقتی طور پہ سکون اور مزہ تو ضرور دیتا ہے، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روحانی، جسمانی، اخروی اور معاشرتی تباہی کا اور بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ اب نشے میں بنگ، چرس، شراب اور آئس اور گٹکا، اور اسی طریقے سے موبائل کی لت، یہ بھی نشہ ہے۔ یہ نوجوانی میں جو ہی قدم رکھتی ہے، آج کی نوجوان نسل جو ہی جوانی کی عمر میں جو ہی قدم رکھتی ہے یہ نسل، تو یہ موبائل کے لیے اتنے جو ہے اتنی جو ہے یہ دیوانے اور دیوانی ہو جاتی ہے یہ نسل، کہ یہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوتی ہے، موبائل پہ سب کچھ قربان، اور پھر موبائل جب مل جائے تو اتنا بڑا کر کے سامنے، اور سارا ٹائم برباد کرو، تو فالتو چیزیں، غیر شرعی چیزیں، اخلاق کو تباہ کرنے والی چیزوں کو اوپر نیچے کر کے، یہ بھی ایک خوفناک بیماری ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اسی طرح گیموں کا آن لائن اور موبائل کے اندر، ٹیبلٹ کے اندر اور لیپ ٹاپ وغیرہ، ڈیسک ٹاپ وغیرہ کے اندر جو گیم وغیرہ ڈال کے اس لت میں پڑ جانا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے ہاں المیہ ہے، خواتین جو ہے وہ جان چھڑانے کے لیے، وہ بھی موبائل کو انہوں نے ٹائم دینا ہوتا ہے، تو موبائل کو ٹائم دینے کے لیے پھر ایک اور موبائل میں بچوں کو کارٹون پہ لگاتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ تو یہ کارٹون کو جو کارٹون پہ لگا رہے ہیں نا، یہ تباہی ہے۔ ان کارٹون کی وجہ سے بچوں کا ذہن بھی تباہ ہو جاتا ہے، ان کی نظر بھی تباہ ہو جاتی ہے، ان کا نظریہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں ایک باریک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ باطل نظریات والے لوگ اپنے باطل نظریات کو اور اپنی تہذیب کو، اپنے تمدن کو، اپنے کلچر کو براستہ کارٹون کے راستے سے ہمارے بچوں کے ذہن میں فٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی وہ بہت خوفناک بیماری ہے۔ تو نشہ جو ہے صرف شراب نہیں، یہ ساری چیزیں
اس وقت اس میں ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ تو میں قرآن کریم کی ایک آیت اللہ پاک نے اس حوالے سے کیا فرمایا، میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، انما الخمر شراب، نشاور چیز جو بھی ہو وہ، ٹھیک ہے، انما الخمر والمیسر، جوا، جوا کے اب جتنے بھی جوا اقسام ہیں، کوئی بھی کائنڈ آف جوا ہے وہ سب کے سب اس میں داخل ہے، جوا، والانصاب، اور بت، غیر اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر سر جھکانا، یہ سب کے سب بت ہیں، والازلام، اور قسمت آزمائی کے لیے توہم پرستی کا ایک راستہ ہے، یہ بھی پرانے زمانے میں لوگ اسی پر کرتے تھے، آج کل بھی کرتے ہیں، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ لکیروں پہ دیکھ کر یہ جو قسمت وغیرہ بتائے، یہ سب توہم پرستی اور یہ تباہی ہے۔ والازلام، تو قرآن میں یہ سارے کے سارے کام کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ کیا ہے، رجسن، یہ گندگی ہے، گندگی ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، من عمل شیطان، یہ شیطان کا کام ہے، تو کیا کرنا ہے، فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس میں جو ہے اللہ پاک ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں، کامیابی کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب جو ان چیزوں میں لت پت ہے، جو نوجوان نسل ان چیزوں میں لت پت ہے، یا جو بھی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کوئی بھی ان چیزوں میں اگر لت پت ہے، ان بیماریوں میں مبتلا ہے، تو کیا ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ کامیابی کے لیے فارمولہ ہے کہ ان گندگیوں کو چھوڑیں، ان سے باہر نکلیں، محنت کیجئے، اپنے اوقات کی حفاظت کیجئے، آگے بڑھیے، تو اللہ پاک نے کامیابی آپ ہی کے لیے رکھی ہے۔ لیکن جب ان ساری چیزوں میں مبتلا ہو کر پھر بھی ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں، ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو تباہی کے راستے خود ہم اختیار کر چکے ہیں۔ تو پھر یہ کہ ہم سب ان سے بچنے کی کوشش کریں، خصوصاً والدین، ذمہ داران، اپنے نوجوان نسل کی ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں، اور اجتماعی طور پہ اس معاشرے کو اس گن سے، اس لت سے نکالنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی پلاننگ کریں، اور اس شعور کو آگے بڑھائیں، اس آگاہی کو آگے بڑھائیں، اور اس بیداری مہم کو آگے بڑھائیں۔ جس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں، انفرادی اجتماعی طور پہ ہم سب کوشش کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔